کا مقدمہ قائم کیا، اسے ننگا کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ میری باتوں کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھ کو ہر روز دیکھتے چلے جائیے۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے دلاور ولیم والس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا، اسے ننگا کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والس ہار گیا، وقت گزر گیا۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی، وقت گزر گیا۔ گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں سنائی گئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ پادری جیت گئے، سائنس ہار گئی، وقت گزر گیا۔ جیوردانو برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق سے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ فیب 8 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا، میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوف زدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا، وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر نے جو ان جوان مردی کی تاریخ رقم کی، انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسما سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش پائی۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری عقبہ بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، ابن زبیر ہار گئے، وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضات بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔
ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کا کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی حد تک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امڈ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ میں ذرا وقت سے پردے ہٹاتا چلا جا رہا ہوں کہ وقت ایک دم بازی بدلتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ایبرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والس کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم والس امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والے چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلیو درست تھا اور اس وقت کے پادری غلط تھے۔ برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا اور اسے اذیت ناک موت دینے والے تاریخ کے غلط دوراہے پر کھڑے تھے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہے۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے، ابن زبیر فاتح ہے۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروا دیا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں روندتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون تاریخ کے غلط دوراہے پر ہے، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، کون سچائی کا لمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کوئی دیانت دار ہے اور کون ایماندار ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔